شہروں کو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے لیے، شہروں کو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ابو بکر و عمر اور عثمان علی، ابو بکر و عمر اور عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بے شمار افراد ایسے پیدا ہوئے جو اپنے علمی، فنی اور عسکری کارنامے کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں بادشاہ بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فاتحین بھی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے، اپنے کارنامے کی وجہ سے زندگی کا ایک چھاپ چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، اور لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑے اور سب سے بڑے مقام و مرتبہ اور درجات والے انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف قوم اور مختلف علاقے کے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تمام نبیوں نے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق اپنی اپنی قوم کی رہبری اور رہنمائی کی، اپنے علم و عمل کے روشنی سے ایسا چراغ جلایا جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ اور ان سب میں جب باری آئی ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا کیا جو انقلاب تاریخ انسانیت میں کسی کے دور میں نظر نہیں آتا ہے۔ اگر میں تعریف کروں اپنے آقا کی، اگر میں حمد بیان کروں، ثنا بیان کروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاید لوگ کہیں گے کہ یہ چونکہ مولوی محمد پر ایمان رکھتا ہے اس لیے اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے میں عیسائیوں کے مصنفین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے اس تعلق سے دو واقعے آپ کو بتلا کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ عیسائی کا ایک مشہور مصنف ہے مائیکل ہارٹ، جس نے دی 100 کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے سب سے پہلے نمبر پہ سر فہرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میری عقیدت مجھے بار بار میرا دامن کھینچتی اور کہتی ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ کا نام لکھو، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرو۔ میں نے کافی دنوں تک، ایک عرصہ تک اس پر غور و فکر کیا، اور پھر میرے دماغ نے مجھ سے کہا کہ اس کا صحیح حقدار صرف اور صرف محمد ہے، اور اس لیے میں نے سب سے پہلے محمد کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے
یورپ کا ایک عیسائی مصنف جس نے ہیرو ورشپ نام کی ایک کتاب لکھی، وہ برٹش کے میوزیم ہال میں اس کا لیکچر ہوا کرتا تھا، اور اس کے عالمانہ گفتگو کی وجہ سے پورے یورپ کے لوگ امٹ کر کے اس کے تقریر اور وعظ کے اس کے لیکچر کے مجمع میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے ہیرو ایز اے پروفیٹ کے نام سے لیکچر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے یہ تقریر سننے کے لیے پوری عیسائی دنیا اس زمانے میں وہ لیکچر ہال میں جمع ہو گئی۔ بڑی تعداد میں عیسائی لوگ شریک ہوئے، اور جب وہ شخص اپنے لیکچر کا آغاز کیا تو اس نے اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا انتخاب کیا۔ جب آپ پر گفتگو ہونے لگی تو پورے حال میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا، سب عیسائی تھے، ان کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج حضرت عیسیٰ کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، لیکن تھامس کارلائل نام کا وہ مصنف جس کے لیکچر سننے کے لیے، جس کی بات سننے کے لیے پورے یورپ امٹ کر آتے تھے، اس نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا شروع کیا، چمگوئیاں شروع ہوئی، کچھ لوگ ہنگامہ کرنے لگے۔ اس وقت میں اس شخص نے کہا کہ تم لوگ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، پورا حال بھی خالی ہو جائے تب بھی میں اسی عنوان اسی ٹاپک پر گفتگو کروں گا، کوئی نہیں بچے گا تو میں دیوار سے باتیں کروں گا اور دیوار کو اپنا لیکچر سناؤں گا۔ کتابوں میں آتا ہے آدھا گھنٹہ تک وہ شخص دیواروں کو مخاطب کر کے بات کرتا رہا، اپنا لیکچر دیتا رہا۔ اس کے بات میں ایسا جوش تھا، ایسا خروش تھا، ایسا اعتماد اور یقین تھا کہ اس کی باتوں کو سن کر جو لوگ واپس چلے گئے تھے وہ پھر دوبارہ حال میں جمع ہو گئے۔ یہ دو باتیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مؤثر کوئی شخص نہیں گزرا ہے، اور جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے وہ انقلاب کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔